الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ تراویح کے عنوان سے گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی، اس سلسلے میں چند باتیں اور عرض کرنا ہے۔ تراویح میں کلام پاک پڑھنے کی اجرت خواہ مشروط ہو یا معروف ہو۔ مشروط سے مراد یہ کہ پہلے سے طے کر لیا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا تراویح پڑھانے کے، جیسا کہ عام طور پر رائج بھی ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے لینا دینا لازم سمجھا جاتا ہے، اور حفاظ بھی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں زیادہ ملنے کی امید ہو، حتیٰ کہ اگر دوسرے شہر بھی جانا پڑے تو اس تکلیف کو اور مشقت کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ کچھ ملنے کی امید نہ ہو تو وہاں نہیں جاتے، جب کوئی بلاتا ہے تب بھی عذر کر دیتے ہیں، اور اگر زبان سے نہ کہیں مگر دل میں ملنے یا لینے کی نیت ہو تو ان سب صورتوں میں ہدیہ وغیرہ یا نقدی یا جوڑا سوٹ وغیرہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لینے اور دینے والے دونوں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے اور عبادت پہ اجرت لینا ہرگز جائز نہیں۔ اگر کسی حافظ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنایا اور یہ طے نہیں کیا، نہ اس کے دل میں لینے کی کوئی نیت ہو، لیکن پھر بھی کسی نے اگر کچھ پیش کر دیا چپکے سے تو پھر اس کا لینا درست ہے، یہ اجرت میں کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ یعنی حافظ صاحب نے تراویح میں قرآن حکیم سنایا اور حافظ صاحب کی نیت یہ تھی کہ میں 1 روپیہ بھی اس پر نہیں لوں گا، لیکن پھر کسی نے زبردستی دے دیا، نیت چونکہ نہیں تھی اور پھر یہ ہدیہ دیا گیا تو اب یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تراویح یہ اتنی ضروری ہے کہ باجماعت پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی مسجد میں اگر تراویح کی جماعت نہ ہو اور تمام محلے یعنی جتنا بھی محلے والے ہیں، پڑوس والے یعنی وہاں کے رہائشی ہیں، وہ تراویح کی جماعت کو چھوڑ دیں تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے اور تارکین سنت بھی ہوں گے، یعنی سنت کو ترک کرنے کا وبال اور گناہ بھی ان کے سر ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ اب ایک بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی تھی یا آپ نے نہیں پڑھی، تو بالکل ایسا نہیں ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ تراویح بہرحال یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے باقاعدہ قرآن حکیم کا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کہتے ہیں اللہ کی خوشی کی خاطر روزہ رکھا، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر اگلی حدیث اسی کا دوسرا جز ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا رات کو۔ اس سے بعض فقہاء نے اور مفسرین نے تراویح کو لیا ہے کہ جس نے قیام کیا رات کو رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے اور جیسی اللہ ہمیں عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔